یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کا مستقبل بہتر بنائے، مگر یہ بھی فکر رہے اور سب سے پہلے یہ فکر رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پروردگار راضی ہو جائے۔ پروردگار راضی ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اس زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اس زندگی کو سنوارنا پڑے گا۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تاجدار بغداد کی 11ویں ہوتی ہے، پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت سرکار غوث اعظم۔ 11ویں کرتے ہیں نا سب لوگ؟ میں جانتا ہوں یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ لوگوں پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب نیند آتی ہے نا تو لوگ پھر اس وقت میں انہیں صرف بستر نظر آتا، جب نیند آتی ہے تو پھر بستر نظر آتا ہے، بستر نظر آتا۔ مگر یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرما دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کیا کرتے ہیں، اللہ نے ان کا مقام بلند فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اے لوگوں، رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، رات تو اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، بنائی ہے کہ نہیں؟ میں اگر سوال کروں اللہ نے رات کیوں بنائی ہے تو آپ کا جواب یہ ہوگا آرام کے لیے۔ بولو، آرام کے لیے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی، مگر یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پہ لیٹ کر آرام ملتا ہے اور کسی کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے آرام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ جو لوگ گئے ہیں، شاید کچھ لوگ بہت وقت سے بیٹھے ہیں، ضرورت سے گئے ہوں گے، تو کچھ آ جائیں گے، کچھ شاید نہیں بھی آئیں، مگر میں یہ جانتا ہوں اگر میری بات 10 لوگوں نے بھی سلیقے سے سن لی اور ان 10 نے عمل کر لیا تو میرا وہاں سے دلی سے چل کے آنا، یو پی سے چل کے آنا کامیاب ہے۔ بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا، بھیڑ کسی کام کی نہیں ہوتی، کم ہو مگر اچھے سامعین ہوں، دمدار ہوں، ہے نہیں؟ اور یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ کریم ہے، کریم، یہ سننے والے لوگ ہیں۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھنا کسی کو رات میں بستر پہ سو کر آرام ملتا ہے، کسی کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے آرام ملتا ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا مقام بھی بیان کیا۔ سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں، 11ویں کرنے والوں، سرکار غوث اعظم اپنی محفلوں کے اندر لوگوں کو یہی تو سکھایا کرتے تھے، یہی تو بتایا کرتے تھے، آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ سارے نبیوں نے آخرت کی یاد دلائی، سارے ولیوں نے آخرت کی یاد دلائی، حضور نے لوگوں کو موت یاد دلائی، حضور نے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی۔ تمہاری میری ماں، نسل انسانی کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بولو عائشہ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے، وہ انسان آپ کی امت کا وہ شخص جس نے کبھی تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں اللہ کے نام پر کوئی جہاد نہیں کیا، وہ راہ خدا میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی ہے کہ جو شہید تو نہیں ہوا اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں، مگر پھر بھی اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے۔ میدان جنگ نہیں گیا، شہید نہیں ہوا لڑتے ہوئے، مگر یا رسول اللہ کوئی ہے ایسا امتی کہ پھر بھی اللہ اسے شہید کیا مرتبہ عطا فرمائے؟ سنو حضور نے کیا فرمایا۔ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا عائشہ ہاں میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں
میدان جنگ میں نہیں گئے، شہید نہیں ہوئے، مگر اللہ انہیں مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا کا جواب سنو، حضور نے فرمایا عائشہ میری امت کے وہ لوگ جو دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات، حق ہے۔ دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او فرشتے تو لوگوں کی جان نکالتا ہے، روح نکالتا ہے، یہ بتا کہ تو جب مومن کے پاس جاتا ہے تو کس حالت میں جاتا ہے، اور کافر کے پاس جاتا ہے تو کس حالت میں جاتا ہے؟ 2 حالتیں، مومن کے پاس کس حالت میں جاتا ہے، کافر کے پاس کس حالت میں؟ فرشتے کا جواب سنو، خدا کی قسم حضرت ملک الموت کہنے لگے ہیں اللہ کے پیغمبر ذرا اپنا رخ دوسری طرف کیجئے، اے پیغمبر خدا ذرا اپنا منہ دوسری طرف کیجئے، میں بتاتا ہوں مومن کے پاس کیسے جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا منہ دوسری طرف کیا، اپنا رخ دوسری طرف کیا، پھر فرشتے نے کہا ذرا میری طرف اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جیسی پلٹ کر دیکھا، حضرت ملک الموت پر نظر ڈالی، ایک خوبصورت نوجوان، کیسی خوبصورتی، آپ فرماتے ہیں جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، جس کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے، اس کی آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اس کی پیشانی سے نور پھوٹ رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت ملک الموت نے کہا اے اللہ کے پیغمبر جب میں کسی مومن کی روح نکالتا ہوں تو میں اس حالت میں اس کے پاس میں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتے، اے اللہ کے حکم سے لوگوں کی روح نکالنے والے، اس حالت میں تو جس کے پاس چلا جائے وہ تجھے دیکھے تو جنت کی تمنا بھی نہ کرے، وہ خوبصورت چہرے کے ساتھ۔ پھر فرمایا فرشتے مجھے وہ بھی چہرہ دکھا دے کہ جب تو گناہگاروں کی اور کافروں کی روح نکالنے جاتا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ملک الموت نے کہا ذرا چہرہ دوسری طرف کیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، پھر فرشتے نے کہا اب ذرا مجھے دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی فرشتے پہ نظر ڈالی، جیسی دیکھا ملک الموت پہ نظر ڈالی، خدا کی قسم ادھر نظر ڈالی ہے اور ادھر غش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت ملک الموت اپنی اصلی حالت میں آئے، اللہ کے پیغمبر کو جب ہوش آیا، حضرت ابراہیم کو ہوش آیا، کہا اے ابراہیم علیہ السلام بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے تیری ڈراؤنی شکل دیکھی ہے۔ کیسی شکل دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تیری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے ہیں، تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے ہیں، تیرے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے ہیں، تیرے ہاتھ میں نے خطرناک گرز دیکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھے موت کے وقت میں اس حالت میں دیکھ لے وہ سوچے گا سب سے بڑا عذاب یہی ہے، وہ جہنم کو بھول جائے گا۔ اس حالت میں ملک الموت لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں جو گناہگار ہیں، کافر ہیں، آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اے ملک الموت جب میری موت کا وقت آئے، جب میرا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو پہلے مجھے خبر دے دینا، مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں تیاری کر سکوں، میں تیار ہو جاؤں مرنے کے لیے، تیاری کر لوں کچھ۔
حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا, میں آپ کو اطلاع دے دوں گا. آپ کی موت سے پہلے 3 مرتبہ آ کر آپ کو اطلاع دوں گا. 3 میری خبریں آپ کو ملیں گی, 3 آپ کو میری خبریں ملیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. وقت گزرتا چلا گیا. پھر ایک دن حضرت ملک الموت آ گئے, حضرت اسرائیل آ گئے, حضرت ابراہیم سے کہنے لگے اے پیغمبر خدا موت کا وقت آ گیا ہے, اب آپ کو چلنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتے میں نے تو تم سے کہا تھا میری موت سے پہلے مجھے اطلاع دینا, میری موت سے پہلے مجھے بتا دینا, میری موت سے پہلے مجھے خبردار کر دینا, لیکن تم تو اچانک آ گئے, میری روح قبض کرنے آ گئے, تم نے مجھے کوئی خبر نہیں دی. وہ فرشتہ کہنے لگا, حضرت ملک الموت کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو 3 بار اطلاع دے چکا ہوں, 3 خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں. کتنی اللہ خبریں؟ اکبر. جی 3 خبریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں ملی. کہ نہیں میں نے 3 بار تمہیں بتایا, 3 خبریں دی. کیا؟ ملک الموت نے کہا اے پیغمبر خدا میں نے آپ کو 3 مرتبہ خبریں دی ہیں. پہلی خبر یہ تھی, پہلی اطلاع یہ ہوتی ہے میری ہر مومن کے لیے کہ وہ چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے, وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے. یہ میری پہلی خبر ہے کہ وہ تیار ہو جائے. اب ہر دن زندگی کا کم ہو رہا ہے اور وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اور کہتے ہیں دوسری خبر میں نے یہ دی جو بال کالے تھے وہ سفید ہو گئے, کالے بال ختم ہوئے سفید ہو گئے. یہ دوسری اطلاع ہے, یہ دوسری خبر. کا تیسری کیا؟ کا تیسری خبر میں نے یہ دی جوانی ختم ہوئی, بڑھاپا آ گیا, کمر جھکنے لگی. یہ میری تیسری خبر ہے, تیسری اطلاع ہے. ہر مومن کو میں 3 بار خبردار کرتا ہوں, ہر مومن کو میرے آنے سے پہلے 3 خبریں ملتی ہیں کہ وہ تیار ہو جائے اور اپنی آخرت کی تیاریاں کر لے, اپنی آخرت کو بہتر بنا لے. اے پیغمبر خدا 3 خبریں دی ہیں ہمیں اور آپ کو بھی. یہ 3 خبریں ملتی ہیں. 3 بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم ہر دن موت کی طرف جا رہے ہو, ہر دن زندگی کا کم ہو رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. دوسرے مقام پہ فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے اعلان کر دیا جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے, اسی وقت پہ موت آ جاتی ہے, بالکل اسی وقت پہ. شداد نے جنت بنوائی تھی. شداد کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. شداد جنت بنوائی تھی, بڑی جنت بنوائی, ساری دولت لگا دی, سارا خزانہ لگا دیا جنت بنانے میں, سارا مال خرچ کر دیا جنت بنانے میں. دودھ کی نہریں بھی اس نے اپنی جنت میں بہائیں, شہد کی نہریں بھی اپنی جنت میں تیار کروائیں, اعلیٰ قسم کے میوہ اور پھلوں کے اس نے درخت لگوائے. سارے ملک کے اندر جتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں انہیں اعلیٰ قسم کے لباس پہنائے, اپنی جنت میں رکھ دیا. سارے ملک کے اندر جتنے جوان خوبصورت لڑکے تھے سب کو اعلیٰ کپڑے پہنائے, اپنی جنت میں رکھ دیا. برسوں گزر گئے, سالوں لگ گئے جنت بنانے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ